اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہی سچویشن ہے کہ امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدعا بنا کر سب کو لامذہب کہا جا رہا ہے، گستاخ کہا جا رہا ہے، رافضی بتایا جا رہا ہے، بددین بتایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نصرانی اور یہ یہودی بھی بڑے عجیب ہیں۔ یہودی کہتے ہیں نصرانی کافر، نصرانی کہتے ہیں یہودی کافر، وهم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب جدد و سنت حی سلامہ کی عظیم الشان پیشکش عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خطیب و مقرر فضیلت الشیخ معراج ربانی فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی۔ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، وہ کہہ رہا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا ہے وہ کافر، قادیانی کہہ رہا میرے علاوہ سب کافر، میرے علاوہ، ہاں ان کے علاوہ سب کافر۔ قادیانی یہ کہہ رہا ان کے علاوہ سب کافر، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اسی قرآن سے بریلویت علم غیب ثابت کر رہا ہے، حاضر و ناظر ثابت کر رہا ہے۔ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا، غیر ممکن ہے واسطہ چھوڑنا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا۔ عشق ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، عشق ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، عشق ہم نے کیا ہے بہت سوچ کر، ہم نہیں چاہتے یہ ادا چھوڑنا، ہم نہیں چاہتے یہ ادا چھوڑنا۔ آ رہا ہے وہ دیوانے مصطفیٰ، آ رہا ہے وہ دیوانے مصطفیٰ، چھوڑنا چھوڑنا راستہ چھوڑنا، چھوڑنا چھوڑنا راستہ چھوڑنا۔ اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا۔ اے عقیدت بہت ہی ضروری ہے، عبد و معبود میں فاصلہ چھوڑنا، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑنا۔ في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ہمارے حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے دارالکتب الاسلامیہ حمید مجید 419 اردو مارکیٹ گلی تمام محل قسم کی حمد و جامع ثنا مسجد دہلی فون نمبر 326 تعریف و 9123 توصیف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ اس ذات بابرکت پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی اور اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 10 صفر 1421 ہجری 1422 ہجری مطابق 4 مئی سن 2001 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مجکم علم کو دعوت دی گئی ہے وہ موضوع ہے عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرات آپ حضرات کی کثیر تعداد میں یہ حاضری اور آپ حضرات کا یہ ولولہ اور آپ حضرات کا یہ جوش اور آپ حضرات کا یہ جذبہ کی جگہ اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے بیدار ہیں مسلمان کو حق کی تلاش اور جستجو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمین ابھی نم ہے بڑی زرخیز ہے تھوڑی سی اگر نمی آئے تو اس میں ضرور قرآن و سنت اپنا مقام اپنا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں یہ امت جس کو برسوں سے بہت دور کیا گیا قرآن و سنت سے برسوں کے بعد اب یہ امت کروٹیں لے رہی ہے اور نئے طریقے سے الحمدللہ بیدار ہو رہی ہے نوجوان عقل و شعور کی اب عقل و شعور کے منزل پر پہنچ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی اس موضوع کو میں نے کیوں اختیار کیا اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے سبب کیا سبب اختیار موضوع کیا ہے آخر ہمارے سامنے اور بھی موضوعات تھے جیسا کہ جمعرات کو مجھے آنا تھا اور جمعرات کو میری تقریر تھی تزکیۃ النفوس تزکیہ نفوس کے موضوع پر لیکن قدر اللہ ما شاء میں اپنے وقت پر ایئرپورٹ پہنچا لیکن قسمت نے یاوری نہ کی آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو سکی اس وجہ سے کہ پلین ایک دم فل تھی اور میری سیٹ کنفرم ہونے کے باوجود نہ جانے کیا اندرونی طور پر ہوا بہرحال اللہ عز و جل کو منظور نہیں تھا اس لیے میں کل حاضر نہیں ہو سکا لیکن ہمارے اخوان برادر محمد عاقل صاحب دہلوی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے دوسرے اخوان عارف صاحب زبیر صاحب اور لکھنوی اور جو بھی اخوان ہیں جن کی کوششوں اور جن کے محنتوں اور جن کی جد و جہد اور مسلسل اتصالات کی بنا پر آج ہم اور آپ یہاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور قرآن و سنت کی فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آج میں حاضر ہوا ورنہ میرا تو پلان یہ تھا کہ اس پروگرام کو بھی کینسل کیا جائے کیونکہ اب کہاں ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اخوان کی کوشش رہی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اللہ ہم سب کو سچے اور پکے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس موضوع کے اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس پرفتن دور میں سینکڑوں مصائب اور آلام امت کے اوپر ہیں، ہجوم غم ہیں جن کے نشانوں پر پورا عالم اسلام لگا ہوا ہے، اور مسلمان اس تکلیف کو ہر جانب سے محسوس کر رہا ہے۔ ہر طرف سے فتنوں کے جھکڑ چل رہے ہیں، دینی فتنے ہوں، دنیاوی فتنے ہوں، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی، غرض ہر طرح کے مشکلات ہیں جن میں مسلمان آج گھرا ہوا ہے۔ ان میں کچھ فتنے تو وہ ہیں جو خارجی فتنے ہیں، خارجی کا مطلب یعنی غیر مسلموں سے آئے گئے وہ فتنے ہیں جو پیدا کیے ہیں غیر مسلموں نے مختلف میدانوں کے اندر، اور کچھ فتنے وہ ہیں جو داخلی فتنے ہیں، یعنی خود مسلمانوں کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے کمائیاں ہیں وہ فتنے، خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان فتنوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ خارجی فتنے جو باہر سے تعلق رکھتے ہیں یعنی غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں، اور الحمدللہ وہ واضح ہیں، اور مسلمان ان فتنوں سے الحمدللہ ایک طرح سے واقف بھی ہیں، اور بہت سارے مسلمان ان فتنوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ شراب ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ برائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ بہرحال اور جو دیگر قسم عریانیت، فحاشیت اور رشوت اور سود خوری، یعنی جتنے جو خارجی فتنے الحمدللہ مسلمان ان فتنوں سے واقف ہیں، الا یہ کہ کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کے ذہن و دماغ میں وہ فتنے نہیں ہیں اور وہ لاشعوری طور پر اس سے وہ چمٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان خارجی فتنوں سے انہیں محفوظ رکھے اور ان خارجی فتنوں کے سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ داخلی فتنے جنہوں نے ہمیشہ اور ہر دور میں شروع سے لے کر آج تک بھی جن فتنوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، ان فتنوں سے بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو ناواقف، بہت کم مسلمان واقف ہیں ان فتنوں کے بارے میں، اور غیر شعوری طور پر ان فتنوں کو وہ عین اسلام سمجھ کر وہ ان سے چمٹے ہوئے ہیں اور ان فتنوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہے۔ توجہ آپ مکمل طور پر میری طرف دیں، جن کو جو کرنا ہے وہ ان کو کرنے دیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ جب تک شروع سے گفتگو میری بات نہیں سنیں گے آپ کو بات سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آئے گی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو داخلی فتنے ہیں ان فتنوں سے بہت کم مسلمان ہیں جو واقف ہیں، اکثر مسلمان ان فتنوں سے غافل ہیں، کیونکہ وہ فتنے اسلام کے نام پر پنپ رہے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان ہیں، اور ان فتنوں کے پس پردہ، ان فتنوں کے پردوں کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان جو داخلی فتنے ہیں ان فتنوں کے پس پردہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سوء، برے علماء، دعات علی ابواب جہنم، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ دعات، وہ دعات ہوں گے، وہ تبلیغ کرنے والے ہوں گے، وہ مبلغین ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ہماری زبان بولیں گے، ہمارے جیسے رہیں گے، ہمارے کلمے پڑھیں گے، لیکن اس امت کے اندر فتنہ پیدا کریں گے، اس امت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان کی یہ روایت موجود ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ برے علماء اس پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو امت کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنی کسی فائدے کے لیے امت کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، وہ اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، اور کچھ علماء وہ خود بھی گمراہ ہیں اور امت اسلامیہ کو بھی انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح کا خول چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر کہ آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ حضرات اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑے بڑے چرغے، اتنے بڑے بڑے جبے، اتنے بڑے بڑے عمامے اور اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیاں، اتنے بڑے بڑے سب کچھ رکھنے کے باوجود یہ اتنے بڑے فراڈی، اتنے بڑے عیار، اتنے بڑے مکار اور اتنے بڑے یہ لوگ اتنے بڑے فراڈی ہو سکتے ہیں۔ امت سمجھنے سے قاصر ہے،
उम्मत इस बात को समझ नहीं रही है। और कुछ ऐसे भी जाहिल नाम नहाद उलमा और मुफ्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं जो अल्लामा, मुफक्किर मिल्लत, दानिश मिल्लत, फलाने मिल्लत, जोश और जज्बात में वो न जाने क्या क्या अपनी तहरीरों में बोलते हैं और तहरीरों में न जाने क्या क्या लिख जाते हैं। वो बोलते हैं, वो खुद भी नहीं समझते हमने क्या कहा है और हमने क्या तहरीर किया है। और कुछ ऐसे भी हमारे दरमियान ऐसे मुनाजिर पहलवान मौजूद हैं जो खाली हवाओं में कूदते और फांकते हैं और जनाब अली इधर उधर की बातें करके अपना वक्त पूरा करके लिफाफा लेकर के 1 2 3 हो जाते हैं। असल जो बात है, जो असल सवाल है, जो असल उम्मत को जो चीज बतलानी है और झगड़े की असल जो बुनियाद है, इख्तलाफ का असल जो